بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام. ایک اور دن ایک نئے انداز میں ایک نئے طریقے کے ساتھ ہم نے دن کا آغاز کیا, اور دن کا آغاز جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہوتا ہی نہیں, جب آپ آنکھ کھولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نماز فجر ادا کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کی اس دن کی ذمہ داری میری. یعنی آپ جب نماز فجر ادا کرتے ہیں تو آپ کا دن جو مکمل گزرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں گزرتا ہے, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے دن کی ذمہ داری لے لی ہے تو اس دن میں کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوتی ہے. زندگی کے اندر پہلوؤں میں آپ کچھ بھی بات کریں, کچھ بھی کہنا چاہیں, کچھ بھی بولنا چاہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی معاونت کرتا ہے. ویسے بھی معاونت کرتا ہے, لیکن جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو کام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. فرض کیجئے کہ ایک موبائل کی ہم مثال لیتے ہیں. موبائل میں کچھ آپریشنز میں پرابلم آ رہی ہے, آپ نے سوچا کہ میں یہ کام کروں گا, ہو سکتا ہے اس دن رک جائے یا کوئی نہ کوئی ڈیلے آ جائے, لیکن آپ یقین کریں کہ آپ جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں, رات سوتے ہیں اور اس چیز کا تہیہ کرتے ہیں کہ یہ میں نے موبائل صحیح کروانا ہے, میں نے گھر کی یہ چیز کروانی ہے, لیکن انشاءاللہ صبح نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے, تو آپ یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں پہلے سے پلان کر دی ہوتی ہیں آپ کے لیے, اور آپ کو ٹرے میں رکھ کے دی جاتی ہیں کہ اس کو نوش فرمائیں. تو زندگی میں نماز فجر کو عام کریں, زندگی میں آپ کامیاب سے کامیاب ترین ہوتے چلے جائیں گے. آج کے مہمان بالکل جی روز مہمان موجود ہوتے ہیں اور بغیر مہمان کے شو پاسبل نہیں ہوتا, کیونکہ کہتے ہیں کہ جب تک رحمتیں موجود نہ ہوں چیزیں بہتر سے بہترین نہیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے آپ کی اور میری سب کی کامن پرابلم ہے. ویسے میری تو بہت زیادہ پرابلم ہے, کیونکہ بینگ اے ہوسٹ اگر آپ کی ٹمی بہت زیادہ بڑی ہو, یعنی ابڈومنل ایریا میں آپ کا فیٹ زیادہ ہو, تو آپ کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے. اس کا ریزن یہ ہے کہ میں بیٹھ کر پروگرام سٹارٹ کرتا ہوں. تو عرفان علی جو کہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں, ہربلسٹ کہا جاتا ہے جن کو, اور ساتھ ساتھ نیچروپیتھ یا ہربلسٹ, یا آپ وہ کہیں کہ آپ کو جو چیز افیکٹ کرنی ہے وہ افیکٹ کرتی ہے اور باقی جو چیز ہے آپ کی ڈیمیج نہیں ہوتی ہیں. تو ہم ڈاکٹر عرفان علی کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی کے ساتھ ایاز احمد جو کہ ٹیکس کنسلٹنٹ ہے. قاری عبید اللہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سلام کہا. وعلیکم السلام اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ساتھ ساتھ آپ کے بارے میں بات ہوگی, لیکن ہم جانیں گے کہ ٹیکس بیسکلی اتنے امپوز کیوں کیے جاتے ہیں, یا ٹیکس صرف ایک عام فہم زبان میں ہم بات کریں تو غریب آدمی ٹیکس کی چکی میں پس رہا ہے, اور اگر ہم امیر آدمی کی بات کریں تو گاڑیوں کو مہنگی جو گاڑیاں ہیں اس کو ڈیوٹی فری کیا جا رہا ہے, ٹیکسز میں نرمی کی جا رہی ہے کہ آرام سے وہ بندہ اپنی اے سی والی گاڑی میں گھومے. تو کتنی حد تک صداقت ہے اس بات میں بات کریں گے. ایاز احمد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو نیچرل ایک سوال کہ آپ اتنے فٹ ہیں, بری بات ہے کہ اگلا والا بندہ تھوڑا موٹا ہو, تھوڑا نہیں اچھا خاصا موٹا ہو, تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے ہم اوبیسٹی کو کیسے کم کر سکتے ہیں, بھوک پہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ اوبیسٹی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو بھوک تو ایسے لگتی ہے کہ زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں. ایسے ایکچولی دیکھیں, ہم جن لوگوں کو اوبیسٹی ہوتی ہے نا, وہ لوگ کرتے کیا ہیں, وہ لوگ نا کھانا چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا, اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے کھانا چھوڑ دیا. اچھا, کھانا جب آپ چھوڑتے ہیں نا تو اس کے بعد اوبیسٹی اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اس لیے کہ آپ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. جب آپ کے اندر ویکنس آتی ہے تو جب ویکنس ہوگی باڈی کے اندر, جسم جو ہے وہ پھیلے گا, اور جتنی آپ کے اندر طاقت رہے گی, انرجی رہے گی, آپ اتنا شرنک رہیں گے, اسمارٹ رہیں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے جن لوگوں کو اوبیسٹی ہے ان لوگوں کو چاہیے یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کھانا نہیں چھوڑنا, اچھا کھانا کھائیں, ٹھیک ہے, اور کاربوہائیڈریٹس کی جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کم سے کم اپنی لائف کے اندر رکھیں گے تو کبھی بھی آپ کے پاس کاربوہائیڈریٹس میں کیا کیا کھا سکتے ہیں, اور کھانا اپنا کھائیں, کسی اور کے کھانے پہ نظر نہ رکھیں. دیکھیں, سب سے زیادہ تو ہم لوگ یہاں پہ چاول کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور خاص طور پہ جب گرمیوں کا سیزن آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار چاول ٹھنڈی غذا ہے, اس کو کھاؤ. اچھا, لیکن بوائلڈ رائس تو الاؤڈ ہوتے ہیں سر. رائس ان کیس آف اینی فارم, رائس جو ہے وہ جب اس نے جانا تو اسٹمک میں, آپ کے باڈی میں ہی جانا ہے, اور جا کے اس نے جو اپنا کام ہے وہ تو 100% اس نے کرنا ہے نا. تو وہ بیسیکلی آپ دیکھیں شوگر کے اندر جو ہے کاربز جو ہیں, جو کم شوگر کہیں گے, تو وہ اس کے اندر 76% ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح چاول کے اندر 68.5 کاربوہائیڈریٹس آپ کو ملتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لوگ چینی چھوڑ دیں. شوگر والوں کا بھی حل ہے کہ مطلب وہ چینی تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن چاول نہیں چھوڑتے, ان کی شوگر اپ ٹو اپ ہوتی رہتی چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی اگر آپ نے چاول نہیں چھوڑنے نا تو سر آپ چینی بھی نہ چھوڑیں, آپ چینی بھی کھائیں پھر, کیونکہ آپ تو خود دعوت دے رہے ہیں شوگر کو. صحیح.
تو چاول سب سے بیسک چیز ہے ہماری جو اوبیسٹی کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے, اور آج کل کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو چاول ڈیلی نہ کھاتا ہو, ایسے ہی تو ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. کاربوہائیڈریٹس کے اندر اس کے بعد آپ ٹھنڈا پانی جو پیتے ہیں وہ آپ کی جو آپ کی دیکھیں ہمارے جسموں میں نا آج کل حرارت بہت زیادہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. جگر کا جو فنکشن ہے, لیور فنکشن, وہ ہمارا سلو ہوتا چلا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہماری باڈی کول ٹھنڈی ہوتی چلی جا رہی ہے, اور جتنی باڈی ٹھنڈی ہوگی اتنا آپ کے جو ہے اوبیسٹی بھی بڑھے گی. ایون آپ کے جسم میں سر سے پاؤں تک بے شمار بیماری آتی چلی جائیں گی جو آج کل ہمیں نظر آ رہی تو ہے. سب سوال ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ہربلسٹ ہے, کوئی ہرب ہے یا کوئی ایسی جڑی بوٹی ہے یا کوئی پھکی جس کو عام زبان میں ہم کہہ لیں, تو کوئی ایسی ہے یا کوئی میڈیسن ہے کہ جس کو ہم کھائیں تو ہم فلفل فیل کریں کہ ہمیں بھوک نہیں لگ رہی ہے اور ہم ویٹ کو لاس کرتے چلے جائیں؟ دیکھیں آپ اچھی چیزوں کا استعمال کریں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کھانا نہیں کھانا, مجھے موٹاپا آ رہا ہے, اس سے اوبیسٹی آ رہی ہے, آپ کیا کریں, ڈرائی فروٹس پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ کیا کریں جی, اخروٹ کا استعمال کریں, چھوارے کا استعمال کریں. پیٹ کام نہ ہو, پاکٹ ختم ہو جائے گی. سر دیکھیں یہ پھر آپ کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا. نہیں تو آپ کے پاس اس کے نیمو بتا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ کی ماشاءاللہ ایکسپرٹیز جتنی میں نے پڑھی وہ تو وہ والی چیز ہوتی ہے نا کہ گو آن اینڈ فل آن والی بات ہے. تو مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر ایک نارمل پرسن آ رہا ہے, اس کو کوئی بھی شادی اوکیزن لے لیں, کسی کی شادی ہے, کیونکہ سوال جس دھولے بیچارے نے کیا وہ اتنا اوبیسٹی پہ بہت زیادہ ہے, اور 3 مہینے بعد اس کی شادی, کیونکہ کالز ابھی ہم تھرو نہیں کر رہے ہیں, ہم میسیجز لے لیتے ہیں, تو ان کی 3 مہینے بعد شادی ہے اور ان کو جو پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے شیروانی میں فٹ آنا ہے لیکن وہ اتنے افورڈیبل نہیں ہے. تو سر انہوں نے کیور یہیں سے کیور شروع کر دینا ہے. 3 مہینے کا اگر آپ ٹائم دیتے ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے, دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہم کاوا جات سے, ہماری سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے آپ کو غذا سے علاج کریں. بیماری کوئی سی بھی ہو, کینسر ہو, شوگر ہو, ہیپاٹائٹس ہو, ہم غذا سے کوشش کرتے ہیں پہلے علاج کرنے کی, اینڈ دین آفٹر دیٹ اگر ہمیں ضرورت پھر پڑتی ہے وہاں پہ پھر ہم میڈیسن کا سہارا لیتے ہیں جو ٹوٹل ہرب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, نیچرل ہوتی ہیں. تو ہم جس کاوا جات کا استعمال کرتے ہیں جیسے لونگ, دار چینی کا کاوا, اجوائن کا کاوا, پودینے کا کاوا, اس طرح ہم مکس کرتے ہیں اور یہ آپ کو دیتے ہیں, تو الحمدللہ اس سے ریزلٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے, صرف اگر آپ یہ بھی پینا شروع کر دیں تو آپ کو ود ان اے ویک مجھے پوچھنا ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب میرا ایک اور پرومو شوٹ ہونے والا ہے. میرا جو پہلا پرومو اس کو مجھے دیکھ دیکھ کے لوگ کہتے ہیں پرومو میں تو پیٹ دیکھ کے ہنسی آتی ہے اپنی, تو مجھے اس پہ اب آپ کی مدد چاہیے ہوگی. لیکن ہم چلتے ہیں ایاز بھائی کی طرف. ایاز بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ واٹ از اے ٹیکس فائلر اور نان فائلر, مطلب ایک فائلر کیا ہے اور نان فائلر میں ڈفرنس کیا ہے؟ ویسے تو ڈفرنس یہ میرے بھائی کہ آپ جب پیسے نکلوانے جاتے ہیں تو پیسے اچھے خاصے کٹ جاتے ہیں, تو یہ آپ فائلر ہیں اور نان فائلر وہاں سے پتہ لگ جاتا ہے. لیکن اس کی سمپل جو ہے وہ ایک ڈیفینیشن یہ لے لیں کہ جو بھی جو ہے وہ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے پراپر ایوری ایئر, اور پراپر اپنے ایسٹ شو کرتا ہے گورنمنٹ کو, پراپر اپنی انکم ڈکلیئر کرتا ہے, پراپر ٹیکس فائل کرتا ہے, تو وہ جو ہے وہ ہم اس میں لیتے ہیں کہ وہ فائلر ہے. اور نان فائلر ہم اس کو اس سینس میں لیتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ اپنی چیزیں جو ہے ایسٹس چھپا رہے ہیں گورنمنٹ سے, یا آپ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر رہے, آپ جو ہے وہ جو ہے پراپر جو ہے وہ جس کا جو ایک ٹائم لمٹ ہے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی, اس پہ آپ اس کو سبمٹ نہیں کرا رہے ہیں, تو وہ پھر اس کو ہم نان فائلر میں لیتے ہیں. تو یہ تو ایک مین ڈفرینس ہے. اس کے علاوہ پھر جو ہے آگے اور بھی چیزیں ہیں, لیکن اس کی یہ ہے کہ وہ پھر فائدہ کیا ہے فائلر ہونے کا اور نان فائلر ہونے کا, نقصان کیا ہے؟ ایک بات لیکن کیونکہ میں نے جو پڑھا میں وہ, کیونکہ دیکھیں عوام کے لیے ہمیں بات کرنی ہوتی ہے اور دیکھنے والے ناظرین جو ہے وہ کافی اس چیز پر فوکس رکھتے ہیں میرے کہ یہ سوال آپ نے کیوں نہیں کیا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ جب آپ اپنے آپ کو فائلر کرتے تو آپ کی پرسنل جو ڈیٹیلز ہیں دیٹ ول بی ناٹ سیکیور اینی مور, آپ کی چیزیں لیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں, آپ کا پرابلمٹک لائف زیادہ ہو جاتی ہے. تو از دس ٹرو؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ جو ہے نا وہ ایک لوگوں میں ایک جو ہے نا غلط جس کو مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ گئی ہے کہ بھائی اگر ہم فائلر ہو جائیں گے تو ہم جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شاید بہت زیادہ کوئی پرابلمس کریٹ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اب جو ٹائم چل رہا ہے نا, ایف بی آر اتنا جو ہے سیکیور اور اتنا اسٹریم لائن میں ہو گیا ہے کہ اگر آپ فائلر ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. وہ اس لیے کہ آپ کہیں گاڑی پرچیز کرنے جاتے ہیں, یا اگر آپ کہیں ٹریول کرتے ہیں, یا آپ کہیں کوئی اور پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں, تو اس میں ٹیکس کا ریبیٹ آپ کو ہاف ہو جاتا ہے. اگر آپ نان فائلر ہوتے ہیں تو اس کو آپ کو ڈبل ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. حالانکہ فائلر اگر تو ختم ہو جانا چاہیے ٹیکس, وہ تو ہے, لیکن اب وہ اس کے اوپر تو آگے پھر اب گورنمنٹ کا اگر اس پہ ہماری مہربان ہو جائے تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ابھی تک تو خیر یہ ہے اجتماعی دعا ہونی چاہیے. تو اب جیسے لوگ سمجھتے ہیں یار میں ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کروں گا تو میں بچ جاؤں گا, اب وہ ٹائم نہیں ہے. اب ہر چیز آپ کے این آئی سی پہ جو ہے نا
وہ آن ریکارڈ آن بورڈ ہو گئی ہے. نادرا آپ سے ایف بی آر سے کنیکٹ ہو چکا ہے, آپ کی جو اگر کوئی کیسز سول کیسز لگے ہوئے ہیں آپ کے وہ کنیکٹ ہو چکے ہیں, تو ہر چیز آپ کی NIC سے کنیکٹ ہو گئی ہے. تو آپ جو ہیں وہ مطلب گورنمنٹ سے کچھ چھپا نہیں سکتے. اچھا ایاز بھائی ایک چیز ہے, آپ فرض کریں ایک اسکول آپ رن کرتے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں میں عام زبان میں سمجھانے کے لیے, ڈاکٹر صاحب کی بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی کلینک پر آپ ہیں, آپ جاب کرتے ہیں اور آپ کو کمپیوٹر پہ بٹھایا گیا, ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایاز صاحب اب جو بھی پیشنٹ آئے گا اس کا ایک ڈیجیٹل کارڈ بن جائے گا, ٹھیک ہے. وہ جیسے ہی پرانے جو بھی پیشنٹس ہمارے پاس موجود ہیں, میں نئے کی بات نہیں کر رہا, بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا, جو پرانے پیشنٹس ہیں, یعنی ہم پرانے لوگ ہو گئے نا, ہمارے شناختی کارڈ بن چکے تو ہم پرانے ہو چکے ہیں. تو ایاز بھائی یہ آپ کو کہتے ہیں عرفان بھائی کہ ایاز آپ نے جو ہے وہ تمام کے کارڈ کا اجرا کر دینا ہے اور سب کو دے دینا ہے. گیٹنگ دا پوائنٹ. اب پرابلم یہ ہے کہ میرا شناختی کارڈ بنا ہے, آپ کا بھی بنا ہے, اور عرفان بھائی کا بھی بنا ہوگا, میرے ساتھ صاحب بیٹھے ہیں ہمارے کیمرے کے اس پار, ان کا بھی بنا ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں کہ حکومت پاکستان خود کیوں نہیں فائلر کرتی, کیوں وہ 4-5-8 ہزار روپے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ لوگ خود فائلر ہوں. آپ فائلر کر دیں, آپ کے پاس موجود ہے, آپ ہر اس بندے کو جس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کا ریکارڈ موجود ہے, کیونکہ چھاپے مارنے میں تو سب تیز ہیں, فائلر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اب آئی تھنک کتنی اب ہمارے جو پاپولیشن ہے وہ کس قدر کی جو ہے وہ ابھی انکریز ہو چکی ہے آج کی ڈیٹ تک, تو اتنے زیادہ لوگوں کو ابھی ہم اتنے فیملیئر بھی نہیں ہیں, نہ ہمارے پاس اتنا ڈیجیٹل ریسورسز ہیں. دیکھیں میں اگر ایک بات ہے, آپ بیٹھ رہے ہیں یہاں پر, آپ کی ابھی نہ ہی عرفان بھائی نے کوئی پرفارمنس دی ہے نہ ہی آپ نے, لیکن آپ دونوں بیٹھے ہوئے پتہ لگ رہے ہیں کہ ایک پڑھے لکھے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, ٹھیک ہے. پڑھے لکھے بیک گراؤنڈ کا کیا مطلب ہے کہ آفس بیس جاب کرتے ہیں, آپ ریڈی نہیں لگاتے دونوں ود سوری میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم بات کرتے ہیں وی آر ان اے گلوبل ورلڈ, تو مجھے ایاز کا اور مجھے عرفان کا پتہ ہے کہ یہ کیا کریں, تو ان پر تو فائلر ہونا بنتا ہے. اب ایک بندہ جو کچرے اٹھانے آ رہا ہے میں اس کو کیوں فائلر کروں گا, یا وہ جو کچرا اٹھانے آ رہا ہے وہ کیوں فائلر بنے گا؟ اس کی تو انکم ہی 15,000 ہوگی, 10,000 ہوگی زیادہ سے زیادہ, یا 20,000 ہو جائے گی. تو آپ کو کیٹیگری کر کے اس بارے میں بات کریں گے. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک ضروری ہوتی ہے یہاں پہ, ہم اس کو کنٹینیو کریں گے بات کو کہ ہم فائلر کی کیٹیگریز کو کیسے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں, اور یہ بھی جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ قہوہ کون سا تھا. آج تمام راز ہم لیں گے ان سے. ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے مسکراتے سے بابت ذیشان ہے صاحب. اور یہ جو کان میں آلہ لگا ہوتا ہے, اور جب ہم بات کرتے ہیں ایک دم سے بات کو پاز کرنا پڑتا ہے. میرا ڈائریکٹر آف پروگرام رمیز خان صاحب 1 2 3 جب وہ بولنا شروع کرتے تو اپنے گیسٹ کو بھی چپ کروانا پڑتا ہے کہ ہم آن ایئر جانے والے ہیں, اور اس ماحول کو ہم کہتے ہیں دیٹ از کالڈ اے فیملی ماحول. ہم آتے ہیں دوبارہ ایاز بھائی آپ کی طرف کہ ہم اگر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ٹیکس فائلر خود سے کیوں ہوں, حکومت کا بھی تو کام ہے نا ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا. لیکن اس کے اندر جو ہے ورکنگ چل رہی ہے. اب جیسے ہم ایک بات آپ کو پتہ ہی ہوگا, جیسے ہم NIC اپنا رینیو کرانے جاتے ہیں تو وہ پھر سے ہمیں جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ جو فادرز کا CNIC لاؤ یا مدر کا لے کے آؤ. ہم کہتے ہیں کہ بھائی میرا ڈیٹا آپ کے پاس ہے, ریکارڈ آپ کے پاس ہے, آپ صرف سسٹم میں آپ NIC جو ہے وہ پٹ کریں اور میرا ڈیٹا آ جائے گا. تو اسی طرح سے FBR بھی اس پہ ورکنگ ابھی کر ہی رہا ہے کہ اب ہم آٹومیٹکلی سب کو فائلر جو ہے وہ کر دیں. وہ اس سسٹم پہ بھی جا رہے ہیں, لیکن ابھی اس میں لگے گا ان کو کافی ٹائم, کیونکہ دیکھیں ابھی آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہمارے لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کتنا کم ہے. لیکن فاسٹ ہو. دیکھیں میں گورنمنٹ کی اگر بات کروں ایاز بھائی وتھ سوری, جو چیزیں پہلے کچھ موبائل ایپس آئے تھے جو کہ یہ پیسہ اور وہ پیسہ اور ادھر کا پیسہ ادھر کا پیسہ, ٹھیک ہے, آپ پیسے دیتے تھے. آپ کو وہ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے موبائل پہ سیلولر سروس, ہر موبائل جیسے کہ ایاز کے نام سے تو ایاز بینک, ٹھیک ہے, عرفان ہے تو عرفان بینک, سمجھ جائیں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں, برانڈنگ میں نہیں کر سکتا. تو آپ کو پہلے مرچنٹائزر کے پاس جانا پڑتا تھا, آپ کو کسی بھی ایک وہ بندہ جو کہ آپ کو ایزی لوڈ کر رہا ہے وہاں پہ جائیں, پھر انگوٹھا لگوائیں. آج کل تمام چیزیں آپ کے موبائل پر ہیں, آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی, اپنی فنگرز یہ چار فنگر ہوئی, آپ کا بایو میٹرک ہو گیا, آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو گیا, ٹھیک ہے. تو جب یہ کمپنیز کر سکتی ہے تو ہماری حکومت پاکستان کیوں نہیں کر سکتی؟ دیکھیں نا, میں اس میں ابھی ایڈ کروں گا کہ آپ دیکھیں نا ہماری کتنا لٹریسی ریٹ جیسے ابھی میں نے بات کی کہ کتنا کم ہے. تو آپ یہ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو موبائل یوز کرنا بھی نہیں آتا ہوگا, اور موبائل پہ وہ ایپ کیسے یوز کریں گے. آپ یہ بھی سوچیں نا کتنے. اب صرف ہم بات کریں تو کراچی, لاہور, اسلام آباد اور پشاور, اس کے علاوہ جو پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ فیملیئر نہیں ہیں چیزوں سے.
تو وہ ان کو پھر ان کو گورنمنٹ نے اور ہم نے ہی گائیڈ کرنا ہوتا ہے. نہیں لیکن جو فیملیئر نہیں ہے, عرفان بھائی کی طرف آتے ہیں, جو فیملیئر نہیں ہے تو اس کا مطلب ان کے پاس ایسٹس نہیں ہے, ایسٹ نہیں ہے تو ان کا فائل بنتا نہیں ہے. اس بارے میں بات کروں گا. عرفان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, کہوا بتا دیں, سوال آ گیا. کہوے تو سر میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ آپ لونگ 2 عدد لونگ لے لیں, دار چینی لے لیں 1 انچ کا ٹکڑا, اور پودینے کی پتیاں لے لیں 8-10, ٹھیک ہے, اور ادرک بھی اس میں 1 انچ کا ٹکڑا لے کے اس کا قہوہ بنائیں. ہائی بلڈ پریشر والے پی سکتے ہیں اس کو؟ ڈیفینیٹلی پی سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہائی بلڈ پریشر, اور اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں ابھی آگے اگر موقع ملتا ہے ہمیں تو آپ یہ پئیں انشاءاللہ. اس میں آپ سر سے پاؤں تک کے آپ کے جتنے بیڈ ٹاکسین جسم کے اندر ہوں گے نا, وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایکسل. زبردست. اچھا اب اگر ہم بات کرتے ہیں اسی کے ساتھ, اوبیسٹی جو ہے وہ کاز بنتی ہے شوگر کا بھی, ہائی بلڈ پریشر کا بھی, آپ کو کولیسٹرول کا بھی, اینڈ سیکنڈ آپ کو ہارٹ ڈیزیز بھی بہت ہوتی ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں ہائی بلڈ پریشر پہ. اگر آپ کا بلڈ پریشر کانسٹنٹلی ہائی رہتا ہے تو وہ بندہ کیا کرے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک بات سمجھیں, سائنس خود کہتی ہے اس بات کو نا کہ ہمیں روٹ کاز نہیں پتا بلڈ پریشر کی کہ یہ کیوں ہوتا ہے. اس کو ایڈیوپیتھک کہا جاتا ہے کہ ہمیں مطلب اس کو یہ ہم پکڑ ہی نہیں سکیں گے اس کی روٹ آف کاز کیا ہے بلڈ پریشر ہائی ہونے کی, ٹھیک ہے. اچھا کیونکہ ہم ہربلزم کے اندر ہیں, اور بلڈ پریشر کا جو مرض ہے یہ آج کا نہیں ہے, جب سے دنیا بنی ہے جب سے لوگوں کو ہوتا آ رہا ہے. شوگر بھی لوگوں کو ہوتا تھا, کینسر بھی ہوتا تھا لوگوں کو, ٹھیک ہے نا, لیکن اس وقت اتنا شور نہیں مچا کرتا تھا. آج کل اتنی جو ہے نا شور مچ جاتا ہے, بلڈ پریشر ہو شوگر ہو آپ کا. تو بلڈ پریشر جو ہے وہ آپ کا کہتے ہی ہیں کہ مطلب جو جینون جو بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ کے خون جو ہے اس کا فلو تیز ہو رہا باڈی کے اندر. لیکن یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو چیک کریں تو سر ان کے تو بیچاروں میں خون پورا نہیں ہے, تو وہ تیز کیسے دوڑے گا, اس کی سرکولیشن کیسے تیز دوڑی ہوگی بلڈ کے اندر. ہوتا ہے کیا ہے بیسیکلی ہم لوگوں کے معدے خراب ہوتے ہیں, اسٹمک خراب ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے معدے میں گیسز بنتی ہیں, وہ گیسز بلڈ کے ساتھ شامل ہو کر وہ آپ کے بلڈ پریشر کو ہائی کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہمیں کرنا کیا ہے وہاں پہ, ہم معدے کا, جیسے میرے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو میں اس کا بلڈ پریشر کا علاج نہیں کر رہا ہوتا, میں اس کا اسٹمک کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں. تو الحمدللہ میں پہلے دن دوا چھڑواتا ہوں اس کی, وہ جو گولی جو انہوں نے کہہ دیا گیا کہ آپ نے مرتے دم تک گولی کھانی ہے نا, تو سر ہم اس کو پہلے دن چھڑواتے ہیں گولی کو, اور اپنا ان کا اسٹمک کا جو ہے ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں. ان کی جب باڈی کے اندر گیسز بننا ختم ہوتی ہیں تو ان کا بلڈ پریشر 0 ہو جاتا ہے, اپنا نارمل جتنا ہونا چاہیے اتنا رہتا ہے وہ. زبردست. اچھا مطلب ایک بات ہے کہ واقعی میں ہم نے چیزوں کو خود پرابلمٹک کر دیا, خود کر لیا پرابلم. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جب جو گیسز بنتی ہیں تو اس کے بعد جب بی پی ہائی ہوتا ہے تو آپ کے پٹھے کھچ جاتے ہیں, آپ کی دماغ کی جو یہ جگہ ایریا ہوتا ہے وہ پھٹنے لگتا ہے, ایون میگرین فیل ہوتا ہے آپ کو. تو یہ اگر کسی کو میگرین ہو رہا ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے تو وہ ڈائریکٹ جا کر انجیکشن لگواتے ہیں جو کہ بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے. تو اس صورت میں کیا کریں؟ دیکھیں اگر بہت زیادہ کرونک سچویشن آ گئی تو ڈیفینیٹلی ہمیں پھر جانا پڑے گا ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب آپ کی نس کو ڈیمیج کر سکتی ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پھر ایلوپیتھی کی طرف دین مطلب جب بالکل آپ لاسٹ اسٹیج کے اوپر کھڑے ہوئیں گے یار اب کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, دین ادروائز آپ کے پاس اگر ٹائم ہے, آپ ایک پرابلم کے اندر ہیں آپ, تو ڈیفینیٹلی آپ کو مجھ سے رابطہ کریں یا کسی بھی ہربلسٹ کے پاس جائیں, وہاں سے اپنا ہربلزم سے علاج کریں. آپ یقین جانیے آپ کا بلڈ پریشر کا جو مرض ہے نا ود ان اے منتھ آپ کا اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوڑیے گی ماشاءاللہ, ود ان اے منتھ, ٹھیک ہے. یہ اتنا بڑا اس کو ہائپ بنا دیا گیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا یہ شوگر اور بلڈ پریشر, اسی طرح ہمارا شوگر کا بھی ٹریٹمنٹ ہے. عرفان صاحب میں نے یہ پڑھا ہے, مطلب بینگ اے ہوسٹ ہمیں چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں, تو آپ کی جو ہم ہائی بلڈ پریشر کی دوائی بھی کھاتے ہیں یہ بھی کڈنی فیلئر کی طرف آپ کو لے کر جاتی ہے. تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ ہمیں جو ہے وہ ریٹرن ہونا ہے نیچرل کی طرف, جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, کیونکہ ہربل تو آپ پروڈکٹ آپ بناتے ہیں, آپ ہر اپنی پاس سے نہیں بناتے, وہ اللہ تعالیٰ نے اگائی ہوئی ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے اگائی ہوئی چیز ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بن کے چیز آئی ہے اس میں تو 100% شفا ہے. تو واقعی میں لوگ بہت زیادہ نا اب یہ کہتے ہیں ہومیوپیتھک یا آپ کا یہ ہے ہربس والی جو میڈیسنز ہیں اس کی طرف لوگ واقعی میں رواں دواں اس لیے کہ یہ نہ جگر کو افیکٹ کرتی ہیں نہ ہی آپ کے ہارٹ کو افیکٹ کرتی ہیں, سب سے پہلے آپ کی کڈنی کو افیکٹ نہیں کرتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا آتا ہے آپ کے پاس کہ بھائی اب مجھے بلڈ پریشر بھی ہے لیکن مجھے آم بھی کھانا ہے, تو آپ اس بندے کو کیا بولیں؟ میں بالکل اس کو پہلے دن سے آم کھلواتا ہوں. آپ بھیجیں, میں آپ کو اس کو پہلے دن اس کو وہیں پہ اپنے سامنے بٹھا کے آم کھلوا دیں گے. زبردست. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کی روٹ کاز کو جان لیا کہ اس کو پرابلم آیا کہاں سے تھا. بلڈ پریشر
कॉज क्या थी पीछे, हमें कॉज समझ में आ गई। अब हमने उसकी जो ट्रीटमेंट शुरू कर दी है। आपने बहुत अच्छी बात की कि देखें हमने अल्लाह ताला ने हम इंसानों को जब मट्टी से बनाया ना, तो सर मट्टी से ही उगी हुई चीज़ों से ही अल्लाह ताला ने उसमें शिफा रखी है। ऐसा ही है। हमें उधर जाना पड़ेगा, जब तक हम नहीं जाते हम भटकते रहेंगे। आज आप देख लें, पहले उम्रें हमारी 100 साल भी हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन आज उम्रें जो है ना, आज तो बल्कि पैदा होता बच्चा जो है वो आपका शुगर का, ब्लड प्रेशर का, हेपेटाइटिस का गिफ्ट लेकर वो पैदा हो रहा है। बेसिकली तो खैर उसमें प्रॉब्लम बच्चे का नहीं है बेचारे का, कसूर उसका नहीं होता, कसूर जो है ना पेरेंट्स का है कि वो दोनों बीमार हैं। तो जब नई नस्ल आ रही है आपकी, वो टोटल अभी से बीमार है। पहले सुना ये जाता था, पहले कहा जाता था कि बीमारियां 40 साल के बाद शुरू होती हैं आना, ठीक है। अब यहाँ तो पहले दिन से शुरू हो रही हैं बीमारियां आना। तो उसके पीछे जो रूट कॉज ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी जो डाइट्स हैं वो ऐसी नहीं है कि वो हेल्दी उनकी डाइट्स हों, तो वो खुद बीमार हैं, उनके लीवर जो फंक्शन है वो अपनी जगह पर नहीं है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ना। ऐसा ही। किडनी का आपने कहा कि किडनी फेल होती है, तो उसकी वजह यही होती है जो गोली शुगर और ब्लड प्रेशर की। आप अगर डायलिसिस सेंटर जाएं, किसी का एक शख्स का, ये 100 लोगों का मैं कर चुका हूँ, आप इंटरव्यू करें तो उनसे पूछेंगे ना, तो वो कहेंगे हम शुगर के और ब्लड प्रेशर के मरीज थे, तो हमारी अब किडनी फेल हो गई। अब थोड़ा सा इस बात को मैं अपनी व्यूअर्स को समझाना चाहूँगा कि देखें शुगर की गोली क्या करती है, उसका काम है कि जी यूरिन को बार बार ना आए, तो उसको वो रोकती है, ठीक है। इसी तरह ब्लड प्रेशर की गोली वो आपका यूरिन लेकर आती है ताकि आपका ब्लड प्रेशर नीचे आए, ठीक है। मोस्टली लोग ये दोनों गोलियां एक साथ खा रहे होते हैं, मोस्टली लोग जो हमारे पास भी आते हैं तो वो खा रहे होते हैं। अच्छा, अब होता है क्या, जब एक गोली कह रही है जी यूरिन आना चाहिए, दूसरी कह रही है नहीं आना चाहिए, इसका जो पूरा इम्पैक्ट आता है वो हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स के ऊपर आता है। हमारे जो एड्रेनल ग्लैंड लगे हुए होते हैं किडनी के ऊपर, वो एक वक्त तक जिसकी जितनी इम्यूनिटी होती है बर्दाश्त करता है, अदरवाइज वो फेलियर की तरफ चले जाते हैं। यही वजह है जो आज हर इलाके के अंदर किडनी सेंटर शुरू जो है ना वो खुल गए हैं, और वहाँ पे जो है ना डायलिसिस हो रहे हैं लोगों के। बिल्कुल ऐसा ही है। और कहा यह जाता था जी हकीमों की दवा खाएंगे तो आपकी किडनियाँ फेल हो जाएंगी। सर आज जो किडनियाँ फेल हो रही हैं ये कौन कर रहा है? ये तो कोई हकीम नहीं कर रहा है। असल में दूसरी बात यह है कि आपके पास, मैं वाकई में मानता हूं कि हकीम की दवाई से, हर्बल से भी आपकी चीज़ें ख़राब होती हैं। वो हकीम होते हैं जो नीम हकीम खतरा होता है। डेफिनेटली। तो जैसे कि मैं इरफान भाई के पास बैठा, अब इरफान भाई ने कहा कि कोई भी जड़ी बूटी, फ़र्ज़ करें एक जड़ी बूटी है, उन्होंने कहा कि मेरे सामने शायद इनको ओबेसिटी है, मैंने उनको ये जड़ी बूटी दे दी है, बीपी हाई है। अब मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो ना ही मैंने हिकमत पढ़ी, ना ही मुझे उसकी क्लॉज एंड फ्लॉज पता है, तो अगर मैं किसी को वही दे देता हूँ दवाई और उसको से एलर्जी थी तो चीज़ें बर्बाद होना शुरू हो जाती है। तो आपको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर इरफान अली साहब यहाँ बैठे तो मुकम्मल एक तालीम लेकर बैठें, क्योंकि हर्बल के अंदर भी एक मुकम्मल एक रिसर्च है और एक मुकम्मल पढ़ाई है। हम आते हैं अयाज भाई की तरफ। अयाज भाई मुझे ये बताएं कि सैलरी पर्सन जिसकी 25,000 सैलरी है, 30,000 सैलरी है, अब वो फाइलर क्यों बने एक, उसको क्या फ़ायदा होगा? 25,000 या 30,000 में कोई फाइलर होने का फ़ायदा नहीं है। सेकंड, वो फाइलर नहीं है तो अगर वो बैंक से पैसे निकलवा रहे हो उस पर भी टैक्स दे रहा हो अच्छा खासा। तो मुझे बताएं कि इंसाफ कहाँ है? इंसाफ के लिए तो खैर वो तो बिल्कुल है, इंसाफ तो नहीं है खैर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर एक शख्स की सैलरी 25,000 या 30,000 है, लेकिन वो एसेट परचेज कर रहा है 50 लाख के या 1 करोड़ के, तो ये भी तो इंसाफ नहीं है। और ऐसा बहुत है हमारे यहाँ कि भाई एक अपनी सैलरी अपने डिक्लेयर की हुई है 25,000 या 30,000, लेकिन उसके हम अगर उसके इम्पैक्ट में अगर जाते हैं सेकंड तरफ, तो उसमें जो है वो उसमें जो है उसके पास एसेट जो है वो प्रॉपर्टी भी आ रही है, शॉप भी आ रही है, गाड़ी भी आ रही है, तो अब ये कहाँ से आ रही है? तो इन चीज़ों को जो है वो कंपाइल करने के लिए, मैच करने के लिए एफबीआर का जो सिस्टम है वो उस पर वर्क कर रहा है कि भाई आप बैलेंस लेके चलें अपनी इनकम को और अपनी एसेट्स को। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर हम ये बात करते हैं कि एक बंदे के पास घर है लेकिन उसके अब्बू ने दिया था, ठीक है, अब वो अब्बू उनके अगर कवर में है तो वो कहाँ से लाएंगे? उनका टैक्स के लिए टैक्स रिटर्न आप फाइल करेंगे, टैक्स पे करें। तो आप इस चीज़ पर जज नहीं कर सकते कि आपने जो है वो इसको टैक्स देना जरूरी है। ब्रेक के बाद इस बारे में बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे ब्रेक के बाद और इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकल सकता है। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। जी ना, वेलकम बैक। और जिस तरीके से आपने पैकेज देखा और खेलों का इनेकाद किया जा रहा है, तो वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान भी उस फहरिस्त में आ रहा है कि जहां पर अगर हम क्रिकेट की बात करें, हम मार्शल आर्ट्स की बात करें, हम रेसलिंग की बात करें, हम हॉकी की बात करें, हम बैडमिंटन की बात करें, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उस रास्ते पे कामज़न हैं कि हम एक दिन ग्लोबली तमाम चीज़ों को केटर कर कर पाकिस्तान में लेकर आएंगे। लेकिन इसमें बेहतरीन हाथ ये है कि जब भी कोई चीज़ इनेकाद की जाती है तो उसका भरपूर हिस्सा हमने भी बनना है। लेकिन फेडरेशन से भी ये रिक्वेस्ट है कि उन शाहराओं को ब्लॉक मत करें जहाँ से
لوگوں کو گزرنے میں پرابلم ہوتی ہے. ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں اور مجھے یہ بتائیے گا ایاز بھائی کہ ایک بندہ جس کو والد کی طرف سے کچھ ایسٹس ملے تو وہ اس کی غلطی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب وہ ایک مزدور ہے, وہ ایک پیون ہے یا وہ ایک کلرک ہے, اس کی سیلری تو اتنی نہیں ہوگی, تو وہ اس گھر کے بہاف پر کیسے اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اس میں کنڈیشن ہے کہ ٹیکس کے لیے بھی ٹیکسیبل انکم جو ہے وہ ضروری ہے. جیسے آپ کی اینول سیلری میں اینول جو سیلری ہے آپ کی وہ 6 لاکھ سے ابو ہو تو آپ ٹیکس پہ آپ پہ جو ہے اپلیکیبل ہوتا ہے. تو جو ٹیکسیبل سیلریز یا ٹیکسیبل انکم میں جو فال کرتے ہیں تو ٹیکس وہی دیتے ہیں, ہر کسی کو ٹیکس نہیں دینا, لیکن ریٹرن فائل کرنا جو ہے وہ ہر جو ہے وہ ایک انڈیویجول کی جو ہے وہ ایک رسپانسبلٹی ہے جو وہ فائل کرے. اگر اس پہ گورنمنٹ یہ نہیں کہتی آپ ہمیں ٹیکس دیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ ریٹرن فائل کریں, آپ کے پاس یہ انکم ہے, یہ آپ کے ایسٹس ہیں, یہ آپ جو ہے وہ سبمٹ کرا دیں, بس اس میں ٹیکس نہیں مانگ رہے. ٹیکس اسی وقت دینا ہوگا آپ کو جب آپ پہ اپلیکیبل ہوگا. اچھا ایاز بھائی, بڑی فنی ایک بات ہوئی کہ آفس کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے کہا کہ ٹیکس والے, میں نے بھی یہ بات سنی تھی, میں نے کہا کہ یہ 7 لاکھ سے اوپر کا میں نے گراف پڑھا تھا کہ 6 نہیں, آپ 6 سے 7 کو جب ٹچ کرتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ فگر آؤٹ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس والے ہیں. تو ایک بندے نے کہا کہ جو ہمارے جتنے بھی وتھ سوری اگر بات بری لگی ہو, لیکن پھر بھی ایک بات ہے کہ جو لوگوں کے دل میں کہ یہ کمبائن کر کے 2 سال کا بولیں گے, دیکھیں 2 سال میں تو 12 لاکھ ہوگی نا, آپ ٹیکس دو, تو لوگ اس سینیریو پہ بھی جو ہے وہ فائلر نہیں ہو رہے. نہیں ایسا تو خیر نہیں ہے, وہ پر انم ایک جو ہے وہ 6 لاکھ کے اوپر ہے, وہ اس کو وہ پر انم میں ہی وہ ایئر جو ہے اس پر انم میں جا کے وہ پھر وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر براڈ فارورڈ نہیں ہوتا وہ, ٹھیک ہے, جتنا آپ نے جو ہے وہ کیونکہ کے الیکٹرک والے بل بہت اچھا خاصا بھیج دیتے ہیں نا, پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ تو کیسز آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ سے ہر کوئی ان سے جو ہے وہ پریشان ہے. اچھا, میں نے ایک بات ہے, ایف بی آر چھاپے مار رہی ہے, ایف بی آر لوگوں کو چن چن کے کہہ رہی کہ میں یہ ہو جائے گا, اے بی سی ڈی ایف جی کچھ بھی جو چیزیں جو کرنے والے, ایف بی آر کے الیکٹرک پہ کیوں نہیں جاتا؟ ایف بی آر کا وہ ڈومین نہیں ہے نا, یہ جو کے الیکٹرک جو اس میں ان کا ڈومین بھی نہیں آتا, ان کا ڈومین خالی جو ہے وہ ٹیکسیشن سے ہی ریلیٹڈ ہے, اور ٹیکس فراڈ ہو گئے یا جو ٹیکس پے نہیں کر رہے یا جو ٹیکس پے کر رہے ہیں, وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ اس کا ان کا ڈومین نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اس لیے جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ کوئی وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کی لائٹ نہ چلی جائے, کام اچھا ہونا چاہیے. یہ عرفان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہائی بلڈ پریشر پہ اگر ہم بات کریں, واسٹ چیپٹر ہے ہائی بلڈ پریشر, جس کے تھرو اگر آپ کی کہتے ہیں کہ بی پی بہت زیادہ ہائی ہو جائے تو آنکھوں کی بینائی جا سکتی ہے, آپ کو فالج کا خطرہ ہے, آپ کو لکوے کا خطرہ ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ کازز کیا ہوتے ہیں جس میں آپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں بینائی چلی جانا, تو کیا بہت ایکسٹریم پر جا کر ہوتا ہے, یا بہت ایکسٹریم اگر آپ کا بی پی ہائی ہے تو آپ کو برین ہیمریج ہوگا, یا 180 پر بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں؟ نہیں, یہ تو بہت ابو 200 پہ جائے اگر, اور بہت ہائی ہو اس کے بعد, دین آفٹر دیٹ, کیونکہ اگر آپ کا بلڈ کا فلو بہت زیادہ تیز ہو گیا تو ڈیفینیٹلی اس نے, کیونکہ ہماری جیسے آئیز ہیں تو سب سے زیادہ سینسیٹیو یہی ہوتی ہیں نا, اس میں چھوٹی چھوٹی کیپلریز ہوتی ہیں, تو وہ سب سے زیادہ پھر ڈیمیج ہو جاتی ہیں, تو پھر ہمیں وہاں سے کارنیا کے تھرو آئی سائٹ جو ہماری وہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے, سب سے سینسیٹیو چیز ہے. اور پھر اسی طرح کڈنی کا میں نے آپ کو سمجھایا کہ کس طریقے سے وہ فیل ہوتی ہے, کہ اگر وہاں پہ بھی فلو بڑھ جائے, گلینڈ لگا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ ایڈینل گلینڈ, تو وہ ایک حد تک تو پریشر کو برداشت کر سکتا ہے, دین آفٹر وہ پھر کہتا ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو آسان کی ایک چپ لگی ہوتی ہے بھائی گردے کے اوپر, ڈیفینیٹلی ایک چپ ہے, ایک چھوٹی سی, ویسے ہی گردہ ہمارا چینج کا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی اللہ نے ایک چپ لگائی ہے, لیکن اس کا بہت بڑا فنکشن ہوتا ہے اس کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے ایک چیز پڑھی تھی, اور کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو مجھے آپ ملے ہیں, تو میں جب بھی کوئی ڈاکٹر آتا ہے نا بڑی چیزیں میں پوچھتا ہوں ان سے, کیونکہ آگے میں ڈاکٹر تو نہیں بنوں گا, نیم حکیم خطرہ نہیں, لیکن وہ چیزیں میں نے ایک پڑھی تھی ریسرچ کہ آپ جب سوتے ہیں تو پنجابی کی ایک مثال ہے کہ سویا اور مویا, یعنی زندگی سے آپ دور ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن اس ٹائم پر بھی آپ کا دماغ, آپ کی آنکھیں, آپ کا ایون دل, آپ کی باڈی سو جاتی ہے, لیکن کڈنی تب بھی کام کر رہی ہوتی ہے. پورا جسم اوبیسلی, کیونکہ دیکھیں ہمارا ہارٹ چل رہا ہوتا ہے, اس کی پمپنگ چل رہی ہوتی ہے, اگر وہی بند ہو جائے, کتنے لوگ آپ نے نہیں, لیکن بیچ میں ایک سٹیبل آن ہوتی ہے کہ پمپنگ ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے, پھر بھی ہارٹ کا جو بیٹ ہوتی ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے, پھر اس کے بعد نارمل ہو جاتی ہے. لیکن کڈنی آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کھا کے لیٹ گئے تو کڈنی کا تو ایک کام کرتے ہیں نا, ستیہ ناش کر دیا. ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اگر دباؤ آپ ڈال دیتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری, اور خاص طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ کہ رات کے ہم کھانا لیٹ کھاتے ہیں, اور وہ بھی فضول چیزیں کھاتے ہیں, فاسٹ فوڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں, ٹھیک ہے, وہ کھایا اور سو گئے,
تو ڈیفینیٹلی پھر ہمارا کہاں ہے اسٹمک کے اوپر, لیور کے اوپر, کڈنی کے اوپر, یہ سارا دباؤ ادھر جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے. چیزیں جب ان کا جب پش اپ ملے گا, جب پش ہو رہی ہوں گی تو وہ اوبیس بات ہے کہ ان کے فنکشنز کے اندر کمی آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہائی بلڈ پریشر ہے اور بندہ نارملائز ہو گیا لیکن اس کو کمزوری ہوتی ہے, وہ کام نہیں کر پاتا کچھ بھی, تو اس کے لیے کچھ بتائیں. کمزوری بالکل ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا نا, وہ بائی نیچرل مطلب ہوتی ہے انسان کے اندر. اور آج کل ہماری کیونکہ جو غذائیں ہیں ساری کیمیکلائزیشن ہے اس کے اندر, کسی قسم کی کوئی ایک ایون فروٹس بھی جو آپ کے ہیں نا وہ بھی ٹوٹلی کیمیکلائزیشن ہے اس کے اندر, کوئی اوریجنلٹی نہیں ہے آپ کے پاس. ساری سینتھیٹک چیزوں کا استعمال ہم اپنی غذا میں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود بھی ہم جو چیزیں ہیں نا وہ بھی غلط کھا رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے ریپرکشنس تو آنے ہیں نا سر باڈی کے اندر. تو وہ پھر آتے ہیں تو اس کی وجہ سے باڈی ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہمارے جو مسکولر سسٹم ہوتا ہے وہ ویک ہونا شروع ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ہول باڈی آپ کو ویکنس فیل ہو رہی ہوتی ہے. اچھا ہم نے ہائی کی بات کی, میں اپنی پرسنل بات, ایک موٹاپا میرا تھا اور بی پی لو میرا ہے. مجھے بی پی جب لو ہوتا ہے آنکھوں کے عجیب سا اندھیرا آتا ہے ایک تو, ٹھیک ہے, اور سیکنڈ تھنگ بی پی نارمل ہونے کے بعد بھی پھر مجھے بڑا کوئی عذاب لگتا ہے اٹھنا, کہ میں جس جگہ پہ ہوں میں اٹھوں ٹانگوں میں سے جان نکل جاتی ہے, باڈی بالکل ایسی ہو جاتی ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی پورے پہاڑ میں نے اٹھائے ہوئے تھے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے چھوڑے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سچویشن میں کیا ہوگا. دیکھیں سب سے اچھا اس میں ہوتا ہے کہ آپ کا لیور جو ہے نا وہ صحیح فنکشن میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں. لیور ہمارے جسم کی مدر آف جو ہے نا مطلب باڈی ہے, مطلب یہی ہماری باڈی کو چلا رہی ہے. جگر لیور, ٹھیک ہے نا, یہی ہماری باڈی کو چلا رہی ہے. اب جو آپ جو سچویشن آپ بتا رہے ہیں اس کے اندر آپ کا لیور صحیح فنکشن میں نہیں ہے, وہ پوری باڈی کو اپنا پراپر بلڈ نہیں سپلائی دے رہا, ٹھیک ہے, اور بلڈ آپ کا بن بھی کم رہا ہوگا ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے آپ مجھے بلڈ لگتا ہے بنتا نہیں ہے. آئی سی, آئی ڈونٹ نو. ہاں میں بتا رہا ہوں کہ میں نہیں. تو اگر یہ ایسی بات ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ تو اور بھی ایشوز ہیں, پھر وہ اس کو مدر وے میں. لیکن جو آپ پرابلم بتا رہے ہیں نا یہ اکثر لوگوں کو ہے پرابلم بہت زیادہ. میں جنرل لوگوں کے لیے اگر بتاؤں تو دیکھیں ایسی سچویشن میں آپ کچھ بھی نہ کریں, ڈرائی فروٹس کا استعمال کر لیں, ٹھیک ہے, بندہ بیٹھے بیٹھے بھی کھا سکتا ہے, اور آپ تھوڑی دیر میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے آپ انرجیٹک ہو گئے. ڈرائی فروٹ اتنی زبردست اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور جنت میں ہماری غذا بھی اسی ٹائپ کی ہوگی. بالکل. اچھا صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ مجھے بہت زیادہ جب مجھے میرا بی پی لو رہتا ہے, ٹھیک ہے, اچھا مجھے بہت زیادہ اول عالم میرے دماغ کا خلل ہے یا کیا ہے, میں آپ سے پوچھوں گا کہ میں جب گنے کا رس پیوں نا تو مجھے بی پی اسٹیبل آن رہتا ہے میرا, مجھے یہ ہے. اب یہ واللہ عالم دماغ کی میری کچھ پرابلم ہے یا واقعی میں اس سے کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر کیونکہ شوگر بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے تو وہ ویٹ آپ کو پٹ آن کرتی ہے. تو اب اس کا نیم و بدل کیا ہوگا کہ میں اس کا گنے کا رس بھی پی لوں لیکن وہ مجھے افیکٹ زیادہ نہ کرے. آپ گنے کا جوس کوشش کریں ایک تو کم, کیونکہ دیکھیں آپ ٹھنڈا بھی پیتے ہوں گے, یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے تو نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ اگر وقتی طور پہ آپ کو لگ بھی رہا ہے ایسا, کافی چیزیں ایسی ہم کھا لیتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم انرجیٹک ہو رہے ہیں, لیکن وہ اوور آل جو ہے نا آپ کی باڈی کے لیے بہتر نہیں ہوتا. صحیح. تو ایک تو اسے اوائڈ کریں, پی لیں لیکن ایک تو ٹھنڈا نہ ہو, بغیر برف کا ہونا چاہیے وہ, ٹھیک ہے. سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, وہ اور ہمیں ویک کر دیتا ہے کیونکہ ہماری جو بلڈ فلو ہوتا ہے اس کو وہ سلو کر دیتا ہے, آپ کا بلڈ پریشر اور ڈاؤن ہو جائے گا. ایک تو ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل ختم کر دیں اپنی لائف سے نا, اگر زندگی ہمیں پیاری ہے ہم سب کو تو. اور اس کے علاوہ بس میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر ایسی کوئی بھی سچویشن ہو, آپ اپنے پاس, آپ جیسا شخص اپنے پاس ڈیفینیٹلی ڈرائی فروٹس رکھے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ چیزیں, مطلب جیسے میں نے اخروٹ کا استعمال بتایا, بادام ہے اور کیا نام ہے چھوارا ہے, یہ مطلب بہت زیادہ کاسٹلی نہیں ہے, بہت سستے مل جاتے ہیں. چھوارا ویسے مجھے بڑا پسند ہے کھانے میں. یہ اگر آپ کھائیں نا تو آپ کا نیچرلی جگر خود خون بنانے لگے گا. آپ کو جو آپ نے یہ پرابلم بتایا, یہ پرابلم میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں یہ پرابلم سے آپ باہر آ سکتے ہیں انشاءاللہ. ایاز بھائی آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ ہم وائنڈ اپ کی طرف ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہم ایف بی آر کی نظروں میں کب آتے ہیں؟ گھر والوں کی نظروں میں تو آتے نہیں بیچارے, وہ لڑکے نے ایک میسج کیا کہ ہم رشتے والوں کی نظر میں نہیں آتے ہیں, ایف بی آر کی نظر میں آ جاتے ہیں. دیکھیں اس کے مختلف جو ہیں وہ طریقے ہیں. جیسے سپوز ایک پراپرٹی لینے جا رہا ہے ایک شخص, اب وہ پراپرٹی لینے جا رہا ہے تو اب اس کو ڈیفینیٹلی اس پہ ٹیکس دینا ہوگا, جو سینیریو آیا ہے ایف بی آر کا, تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ایک تو نظر میں آ جاتا ہے. سیکنڈ یہ کہ آپ پرچیزنگ کرتے ہیں, آپ گروسری پرچیز کر رہے ہیں, آپ پی او سسٹم آ چکا ہے, اب آپ نے امتیاز ہو یا کوئی اور سے بھی جنرل اسٹور وہ جو ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیں, تو وہاں سے آپ کی انوائسنگ جنریٹ ہوتی ہے آپ کے نام کی, تو وہاں سے بھی آپ جو ہے وہ اس طرح ان کی نظروں میں آتے ہیں.
گاڑی پرچیز کرتے ہیں تو ان کی نظروں میں آ جاتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ ایف بی آر کی نظروں سے جو ہے نا اب آج کے دن جو سینیریو ہے آپ بچ نہیں سکتے کسی بھی طرح سے. اور بچنا تو دوست بنا لیں اب یار آنے کے. اور جو ہے وہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے فیور میں ہی ہے بہت سی چیزیں. آپ اپنا جو ہے وہ شو کریں ایسیٹس کو, آپ کی انکم وائٹ ہوتی ہے, آپ کو اس میں پرابلم کیا ہے, آگے جا کے آپ کو اس کا بینیفٹ ہی ملے گا. تو اس میں کوئی ایسی پرابلم والی اور پریشانی کی بات ہے. اچھا ایاز بھائی, اگر کوئی فائلر ہونا چاہتا ہے تو کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں؟ ایک تو ریکوائرمنٹس کی یہ ہے کہ وہ اپلیکیبل ہو اور ٹیکسیبل انکم ہو اس کی, اور جیسے کوئی کسی کے پاس 1000 cc یا اس سے اوپر کی گاڑی ہے تو وہ اس کو فائلر ہونے کے لیے وہ اپلیکیبل ہے فائلر کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی جس کی انکم جو ہے وہ مطلب 6 لاکھ سے زیادہ ہے پر انم تو وہ فائلر ہونے کے اپلیکیبل ہے. تو اس میں جو ہے وہ اس کو فائلر ہونا چاہیے. نہیں تو فائلر ہونے کے لیے جیسے میں اگلے فائلر ہونے کے لیے آپ اس میں جو ہے وہ آپ کو ایک آپ اپنے این آئی سی سے آپ این ٹی این جنریٹ کرتے ہیں ایف بی آر پہ, یا ایف بی آر سے آپ اپنی یوزر آپ کے پاس اگر کوئی بندہ تو آپ یہ تو نہیں کہتے سفید بیک گراؤنڈ کے ساتھ 6 تصویریں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, اب تو بہت ایزی وے ہو گیا ہے. آپ جو ہے وہ اپنا ڈیٹا انپٹ کرتے ہیں ایف بی آر کے سسٹم پہ, آئی آر ایس کے سسٹم بنایا ہوا انہوں نے, اس پہ جو ہے وہ آپ کا این ٹی این جنریٹ ہوتا ہے. این ٹی این جنریٹ ہونے کے بعد آپ 181 کا ایک فارم ہوتا ہے وہ سبمٹ کریں, اس کے بعد پھر آپ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کر دیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی لیٹ فائلر ہے, جیسے اب 2024 کی ریٹرنس کا جو ٹائم فریم ہے وہ اب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, تو 1000 روپے کا فائلر کا چلان ہے انڈیویجول کا, وہ پینلٹی کے ساتھ, پینلٹی کہلاتی ہے بیسیکلی, وہ اس کو فائل کریں تو آپ فائلر ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان آپ کا, بہت بہت شکریہ ایاز بھائی آپ کا, کہ ہمیں بہت زیادہ پروڈکٹیو بات جب ہوتی ہے نا تو وہ چیز ہمارے آگے لوگوں کے لیے کام آتی ہے. اور انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں سے ضرور ملاقات ہوگی. اور آج کے پروگرام کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایاز بھائی اور ڈاکٹر عرفان نے جو بھی باتیں کی وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی. کہتے ہیں نا کہ ہیلدی لائف سٹائل کو جینے کے لیے بہت زیادہ ضروری کہ اس طریقے کے لوگ آپ کی رہنمائی کریں, اور جس کی رہنمائی کرتے ہیں اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتے ہیں. ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. کہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد نئے مہمانوں کے ساتھ. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ذیشان اظہر.